عقل اس کے پاس بھی اپنی عقل ہے، یہ بھی وقوف ہے، لیکن یہ خود کو بھی پتہ نہیں اور زمانے کو بھی پتہ نہیں کب عقل کھلے گی، جب مریں گے تب کھلے گی کہ عقل کس کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی طرف پر ہم کو ایمان لانا پڑے۔ میں ایک واقعی صحابی کو بیان کرتا ہوں، بات ختم کروں گا۔ عبداللہ بن حذافہ ایک صحابی تھے، کیسری روم کا اس وقت میں دبدبہ تھا جیسے آج امریکہ کا دبدبہ یا چین کا ہے یا ملک میں جو بھی۔ اس زمانے میں ایران اور کیسر دو بڑے بادشاہ تھے، دو بڑے پاور ہاؤس تھے، دو بڑے طاقتور ملک تھے۔ اور کیسری روم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی مل جائے تو ان کو قتل شہید نہیں کرنا، میرے پاس پکڑ کے لے آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن حذافہ جب ان کے ہاتھ میں آ گئے، ہاتھ میں آئے اور کیسر کی دربار میں پیش کیا کہ صاحب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اچھا آپ لوگ کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میں بہت انعام دوں گا، آپ نصرانیت قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بیوقوف آدمی ہو، ہم عیسائی قبول کریں گے؟ بہت کوشش کی، اچھا پہلے ایسا کرتے ہو کہ ہم جو ہے تم کو آدھی حکومت دے دیتے ہیں یا شریک کر دیتے ہیں، تم عیسائی بن جاؤ، تمہیں آدھا بادشاہ بنا، تو سرپنچ وارڈ پنچ پتہ نہیں کیا بیماری بن جائے گا، ساری ایمان لٹا کر سارا بیڑا گرک کر کے بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کیوں مسلمان برباد ہوتے ہیں؟ کیا ہے، کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا دماغ سب کا خراب ہو گیا؟ کیا بن گیا؟ مجھے آدھی حکومت نہیں چاہیے، میں عیسائیت قبول نہیں کرتا۔ کیا اچھا پھر اگر نہیں کرتے ہو تو ان کو کہا آپ لٹا دو، اور تیر نکالے ان کے سر کے قریب سے، جلاد کہا کہ اس کو تیر قریب سے نکالو تاکہ ڈر کے یہ مان جائے۔ سر کے کنارے سے نکالا، پھر کہا کیا بولو؟ کوئی عرض نہیں، میں تو ایمان پہ ہوں، ایمان پہ رہوں گا۔ پھر پیر کے قریب سے نکالا، تب بھی نہیں ڈرے وہ۔ ایمان تو وہ جو ڈرانا نہیں سکھاتا، ایمان اب تو یہ کہ ہر چیز سے ڈرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں میرا ایمان ہے، ایمان ہے، ڈرے نہیں۔ تو ان کا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ دو مسلمانوں کو کڑھائی میں تیل بہت زیادہ گرم کیا گیا اور ایک مسلمان کو لے کے آئے کہ آپ عیسائیت کو قبول کریں گے؟ ہم نہیں قبول کرتے ہیں۔ اچھا تو اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تو گوشت جو تھا ہڈیوں سے ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آج تو 10 روپے لٹکا دیے، ایمان جائے 100 200 نا، حضرت تھے تو تھے حضرت، لیکن حضرت کا تو یہ آ گیا 10 روپے میں 100 روپے میں 1 بیگھہ زمین میں 10 لاکھ میں ایمان بیچ لو، مارکیٹ میں کھڑا ہے ایمان، تو کوئی گاہک ہی نہیں مل رہا ہے، کر کیا نہیں، ملتا ہی نہیں کوئی خریدنے والا۔ یہ ایمان بکے گا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس طرح ہم کو ایمان لانے کا گا، ایسے کچھ گزر نہیں لانا ایمان، بھئی ہے ہی نہیں مومن، منافقین کلمہ پڑھنے نہیں، ہمیں ایمان صحابہ کے طرز پہ لانا ہوگا، تب ہم ایمان ہوں گے۔ اپنے پر فتویٰ نہ دیجیے، اپنے پر فیصلہ مت کیجیے، اس طرح لائیے عبداللہ بن حذافہ، صحابہ کے طرز پہ قرآن نے کہا ہے تب ہمارا ایمان کا اعتبار ہے کہ بھائی نہیں ڈال کے۔ اب بتائیے، میں نے آدھی حکومت کو کہا، آپ نے کہا پوری حکومت اگر دے دیں گے تو بھی نہیں، چلو ڈرایا تو بھی نہیں، اب اس کو میں نے یہ سزا دی، اب کیا خیال ہے؟ اب کچھ تبدیل ہوئے ہو؟ کہنے کہ عجیب آدمی ہوتی، ہم کوئی ڈرنے والے نہیں، کوئی حرج نہیں، مجھے سزا دے دو۔ ایک دوسرے مسلمان کو لائے گئے، ان کو عیسائی کو گول کروں گا نہیں کروں، ان کو پھر کڑھائی میں ڈالا، اس کی بھی گوشت ہڈیاں الگ ہو گئی، ان کے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ ان کو کہا کہ آپ ان کو پکڑ کے لے جاؤ، اب ان کو پکڑ کے لے جاؤ اور جا کے کڑھائی میں ڈال دو۔ جب چلا کھینچ کے کچھ دیر لگے تو رونے لگے، تو بادشاہ کیسر کو ان کے درباریوں نے کہا کہ وہ تو رو رہا ہے، ان کا شاید اب پسیج گیا، میں نے حکومت کا بھی کہا، میں نے پوری کا آدھی کا کہا، اور پھر کہا کہ اعزاز اکرام نہیں ہوگا تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب تو شاید ڈر گیا، واپس لائے کہ ان کو رو رہا ہے تو واپس لاؤ، آپ کہ رو کیوں رہے ہو؟ اب جملہ سنو، اب سنیے جملہ جو کہتے ہیں مولانا صاحب، حضرت صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، کہا ہے تمہارا کیا ہے ہمارا موقف؟ یہ ہے
اسلام کو کہتے ہو، اسی کا نام ایمان ہے کیا؟ اسی کا نام اسلام ہے۔ اس لیے ایمان اسلام کا مارکیٹ میں قدر نہیں ہے، کہیں بھی ٹک نہیں پاؤ گے، نہ یہاں نہ وہاں، کہیں بھی نہیں۔ یہ تو اپنے مارواڑ کی ہندا اڑے اپن کدے نہ کدے، کس چیز کا؟ ہم جس نبی پہ ایمان لائے، قرآن یہ کہہ رہا اس طرح لائیے ایمان، لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں، اسی پہ ٹکیے۔ کہنے لگے، واپس رونے لگے کہ رو کیوں رہے ہو؟ پچھتا گئے ہو تو چلو حکومت میں شریک کرتے، چھوڑ دیتے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش کہ میرے بدن کے جتنے روئیں ہوئے اتنی مجھے اللہ جان بخشتا، میں شہید ہوتا پھر زندہ ہوتا، میں شہید ہوتا پھر زندہ ہوتا، میں شہید ہوتا پھر زندہ ہوتا، لیکن میں اللہ کو اور اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا کو میں نے لات ماری ہے اور مارتا رہوں گا، میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے نہیں ڈر کے نہیں رو رہا ہوں، میرے بدن کے روئیں پر مجھے اللہ جان دیتا، میں اللہ کے راستے میں اس کی شہادت کو پیش کرتا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اس طرح لانے کا حکم ہے ہمیں، اس طرح اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اسی پہ ہم کو رہنا ہے، اور اسی پہ ہم کو جینا ہے، اسی پہ ہم کو مرنا ہے، اسی پہ ہماری نسل کو بھی کھڑی کرنا ہے، ہماری خاندان کو، قبیلے کو، معاشرے کو اس پہ کھڑا کرنا ہے، اس پہ لانا، معیار وہاں لانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہنے لگے کہ یہ تو عجیب و غریب قوم، کہنے لگے اچھا تم ایک کام کرو، میرے پیشانی کو بوسہ دے دو تو میں تمہارے تمام ساتھیوں کو، مسلمانوں کو رہا کر دوں گا، میری صرف پیشانی کو بوسہ دے۔ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا میں اپنے جان کے لیے تو بوسہ نہیں دے سکتا، لیکن میرے اپنے ساتھیوں کے لیے بوسہ دے سکتا ہوں، اور بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ کیسے رہے؟ روم کو چہرے پہ بوسہ دیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا جائے، عبداللہ بن حذافہ کو دے دیا جائے اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق کے دربار میں چلا جائے۔ صرف بوسہ دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب واقعہ سنایا، اور عمر فاروق نے کہا انہوں نے ساتھیوں کے لیے کیسے روم کو بوسہ چہرے پہ دیا، پیشانی پہ دیا، میں اٹھ کر پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوں، تم بھی ان پہ عبداللہ بن حذافہ کو پیشانی پہ بوسہ دو۔ یہ زندہ واقعات ہیں، اب تو ماننا بھی مشکل ہے، یہ صحابہ کا واقعہ، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کریم میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، صحابہ ایمان لائے ویسے لائے۔ ایک میاں جی تھے، میری طرح کوئی استاد پتلا تھا، وہ طلباء کہتا تھا، تو وہ استادوں کا طلبہ کو مارے کہ پڑھو طلباء، طلبہ کہے طلباء، وہ مارو تو لوگ کہہ رہے کہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم تو کہ ایسے مت کہو، میں کہوں ایسے مت کہو، کل جو ایک ساتھی میرا آیا تھا مولوی اس طرح کہو، تو ہم تو طلباء بہاد والے ہیں، آپ صحابہ پہ ہمیں وہاں جانا ہے، ایمان اس پہ لانا ہے، انہی واقعات کو سامنے رکھنا ہے، چاہے ایک نہیں ساری دنیا کی طاقت، تب پوری جو ملک تھے، جو بادشاہ تھے، ان صحابہ کو دیکھ کر کے سب ملک اسلام، ہمیں دیکھ کر لوگ نفرت کرتے ہیں، نہ ہمیں تو چوری نہیں بچا سکتا ایمان، ہمیں ڈاکہ نہیں بچا سکتا، حقوق اللہ اور حقوق العباد نہیں ادا کر سکتا، ہم کسی پر رحم نہیں کھا سکتے، ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے، ہمیں تو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایمان تو زبانی ایمان یہاں بھی کام دے گا، آخرت میں بھی کام نہیں دے گا، ایمان تو وہ دے گا جو صحابہ کو ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پیش کی کہ اس طرح ایمان لاؤ جو قرآن کا حکم ہے، صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کو اس وقت میں وہاں کے لوگوں نے بیوقوف کہا، آپ کو ہم کو بھی بیوقوف کہیں گے تب جبکہ پکا مومن بن جائیں گے تب۔ اور ادھر میں نے عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ بتایا، صحابہ کا یہ نمونہ، ایک صحابی کی یہ نمونہ، ہمارا صحابہ کا عقیدہ اور محبت ایمان کی نشان، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس صحابہ کے طرز پر ہمیں ایمان کی اللہ دولت نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کی اور امت کو اسی معیار پہ کھڑا ہونے کی توفیق دے، تاکہ دنیا کی بھی ذلت سے اللہ ہماری چھٹکارا عطا فرمائے، اس آخرت کی ذلت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اس گند سے، اس تمام معاشرے کی بدبو سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے پورے طریقے پر ایمان اسلام کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے غور سے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.